احمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ کیا قربانی کا ثبوت نہیں ہے؟ ایک عالم سے سنا ہے کہ قربانی کے فضائل سے متعلق ساری احادیث ضعیف ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل غلط سنا آپ نے۔ سب سے پہلے تو قربانی کا حکم قرآن میں ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، لہذا آپ نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ جب یہ بدنی عبادت اور مالی عبادت یعنی نماز اور قربانی دونوں کریں گے تو ان نشانئک ھو الابتر، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ تو نہر تو اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں، تو اس میں اونٹ کی قربانی کا ذکر ہے۔ پھر صحیح حدیث ہے، اس میں حوالے نہیں دے رہا کہ بالکل علماء کے درمیان یہ تمام حدیث معروف ہیں، بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہیں اور کتب حدیث بھری ہوئی ہیں اور اجماع امت ہے تواتر سے۔ بقرعید کہتے کس کو ہیں؟ آپ خود سوچیں نا، اگر بقرعید میں قربانی نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ وہ کس بات کی ہے؟ رمضان میں تو ہماری عید اس لیے ہوتی ہے کہ رمضان کے روزے ختم ہوئے ہیں، چلو بھائی اب خوشی مناؤ، روزے ختم ہو گئے۔ تو بقرعید میں اگر قربانی نہیں ہے تو پھر کس بات کی خوشی ہے؟ تو اسی بات کی خوشی ہے نا کہ ہم اللہ کے نام پہ جانور کاٹتے ہیں، ایک ہمیں عبادت کا ثواب ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ صحیح حدیث میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ تو اس پر اتنی ساری احادیث ہیں کہ اس میں کوئی عالم اختلاف نہیں کرے گا جس کے پاس ذرہ برابر بھی تھوڑی سی بھی نالج ہوگی، جو ہاں کوئی ہٹ دھرم ضدی اور جس تو اس کا تو آپ کو پتہ ہے کوئی علاج نہیں۔ تواتر سے روایات ہے، کوئی ایک دو روایتیں ہوتی تو ریفرنس دیا جاتا نا۔ بخاری اٹھا کے دیکھیں، مسلم دیکھیں، سنن ابو داؤد دیکھیں، سنن ترمذی دیکھیں، صحاح ستہ سب میں ہیں، اور پھر ان کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، سنن بہقی، اور اس کے علاوہ بھی جتنی حدیث کی کتابیں ہیں سب میں پایا جاتا ہے۔ مسند ابی اعلیٰ ہے، مسند احمد ہے، سب میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی ہے، اور جب بھی آپ مدینہ گئے نا تو ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ اور قرآن میں بھی آتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تم جب جانور ذبح کرتے ہو تو اس کا خون اور گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، تقوی پہنچتا ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ جانور ذبح کرنے کا ہی تو کہہ رہے ہیں۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس استطاعت تھی قربانی کی اور اس نے پھر بھی قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ تو ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ آگے چلتے ہیں، قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ اچھا، یہ تو سوال ہو چکا ہے پچھلے اس میں، یہ بتا چکا ہوں میں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ قربانی کا نصاب 5 چیزیں ہیں، زکوٰۃ کا 4 چیزیں۔ زکوٰۃ میں دیکھا جاتا ہے سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، اور قربانی میں 5ویں چیز بھی ضرورت سے زائد سامان۔ تو 5 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، قرض بھی نہ ہو، قرض مائنس کر کے، اور جو راشن واشن کے ضروری خرچے، گیس بجلی کے ضروری خرچے نکال کے اگر اتنی رقم بچ رہی ہے تو قربانی واجب ہے۔ تفصیل کے لیے پچھلا جو ہے مسائل کا سیشن تھا نا اس کو دیکھ لیں، اس میں تفصیل سے بتا دیا میں نے۔